قائم کر لو، نماز قائم کرو، نماز کو ضائع نہ کرو۔ ضائع کرنے کے دو معنی، ایک معنی یہ کہ نماز پڑھی ہی نہ جائے، اس نے ضائع کر دیا، حدیث نے اس کو کفر کہا، ایک نماز کو چھوڑنا کفر۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ ایک بندہ پڑھتا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور آپ کی سنت کے مطابق نہیں پڑھتا، اس نے بھی ضائع کر دیا، اس نے بھی نماز کو برباد کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قرب قیامت مسجدیں بھری رہیں گی، نمازیوں سے آباد رہیں گی، لیکن رب مصلی لا خلاق لہ، بہت سے نمازی وہ ہوں گے، اکثر نمازی وہ ہوں گے جنہیں ان کی نماز کا کوئی ثواب نہیں ملے گا، کوئی ثواب نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی نمازیں نبی علیہ السلام کی سنت کے خلاف ہوں۔ اور یہاں فرض کیا ہے، حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ بالکل ویسی نماز پڑھو جیسی مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو میرے بھائی یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، ہم صرف یہ کہہ کر ٹال دیتے ہیں کہ بھائی نماز تو پڑھتا ہے نا، مسجد تو آتا ہے نا، جیسی مرضی پڑھ لو، یہ ساری ادائیں ہیں۔ نہیں، ادائیں نہیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ہی طریقہ نماز کا، اس طریقے کو سیکھو۔ اس کے لیے صحیح بخاری کس نے دیکھی ہے؟ پوری دنیا کے علماء کا اتفاق ہے کہ قرآن حکیم کے بعد سب سے صحیح کتاب صحیح بخاری۔ کسی کو توفیق ہوئی کہ صحیح بخاری کھول کر اپنی نمازیں چیک کر کے دیکھ لیں کہ سنت رسول کے مطابق ہے یا مخالف ہے؟ دنیا میں بڑے ہم ماہر ہیں، دنیا کمانے کے لیے 7 سمندر پار چلے جاتے ہیں، وطن کو چھوڑ دیتے ہیں، بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں، دنیا خوب کماتے ہیں، بڑی مہارت سے کماتے ہیں، اور دنیا کے سامان گھر میں موجود ہے، گھر میں ٹی وی موجود ہے، گھر کی چھت پہ اینٹینا بھی لگا ہوا ہے، لیکن اگر نہیں ہے تو کیا نہیں ہے؟ صحیح بخاری نہیں، وہ مجموعہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث میں مشتمل ہے، وہ نہیں۔ فصلہ کامیابی کی اساس یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرنے والا ہو، کہ نمازیں پڑھے بالکل سنت کے مطابق اور پیغمبر علیہ السلام کے طریقے کے مطابق۔ اگر طریقے خلاف ورزی کرے گا تو ہم تو بڑی معمولی چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی نے ایک سنت کی خلاف ورزی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی، پھر پڑھو، دوبارہ پڑھو۔ اس نے پھر پڑھی، فرمایا کہ یہ بھی نہیں ہوئی، اس نے پھر پڑھی، فرمایا کہ یہ بھی نہیں ہوئی۔ پھر اس نے سیکھا اور اللہ کے پیغمبر نے سکھایا، جس کا معنی یہ کہ مسئلہ بڑا اہم ہے، اس کی طرف توجہ دینی چاہیے۔